ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب نامی ایک ایماندار عورت رہتی تھی۔ وہ اپنی سچائی، نیکی اور دیانتداری کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ زینب ایک بیوہ تھی، مگر اس نے کبھی اپنی مشکلات کو اپنے اصولوں پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے لیے ایک مثال تھی۔ اس کا ذریعہ معاش دودھ بیچنا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر کے قریب موجود گائے اور بھینسوں کا دودھ نکالتی اور گاؤں کے بازار میں جا کر فروخت کرتی۔ اس کا طریقہ سادہ اور صاف تھا، اور وہ کبھی دودھ میں پانی نہیں ملاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گاہک بھی اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب کسان رحمت اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی کل متاع ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس پر وہ دن رات محنت کرتا، مگر قدرت نے اس پر زیادہ مہربانی نہیں کی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ یا تو موسم خراب ہو جاتا یا کیڑے فصل برباد کر دیتے، اور یوں وہ قرض میں ڈوبتا چل جاتا۔ اس سال بھی اس کی فصل اچھی نہ ہوئی، اور اس کے پاس اگلی فصل کے لیے بیج خریدنے کے پیسے بھی نہ تھے۔ امانت کی آزمائش ایک دن جب رحمت سخت پریشانی میں گاؤں کے بازار سے گزر رہا تھا، تو اچانک اس کی نظر ایک تھیلی پر پڑی جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے تھیلی اٹھائی اور کھولی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تھیلی میں کئی سونے کے سکے تھے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ اگر میں یہ سکے رکھ لوں تو میری ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ میں قرض اتار سکتا ہوں، بیج خرید سکتا ہوں، اور اپنے بچوں کو اچھے کپڑے بھی لے کر دے سکتا ہوں۔ لیکن فوراً ہی اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ یہ حلال کمائی نہیں ہوگی، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ کیا ہوگا اگر جس کا یہ خزانہ ہے وہ کسی بڑی مصیبت میں ہو؟ رحمت کی ایمانداری نے اسے مجبور کیا کہ وہ یہ سکے کسی ذمہ دار شخص کو دے جو اصل مالک تک پہنچا سکے۔ اس نے اس کے ذہن میں آیا، گاؤں میں سب سے زیادہ ایماندار شخص کے بارے میں سوچا، اور زینب کا نام یاد یا رحمت تیزی سے زینب کے گھر پہنچا اور اسے ساری کہانی سنائی۔ زینب نے غور سے سنی اور کہا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ رقم اس کے اصل مالک کو واپس کرنی چاہیے۔ زینب اور رحمت دونوں گاؤں کے چوراہے پر پہنچے اور وہاں اعلان کیا کہ جس شخص کی کوئی قیمتی چیز کھوئی ہے وہ آ کر نشانی بتائے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بزرگ تاجر پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ کیا تم نے کوئی تھیلی دیکھی ہے؟ اگر یہ تھیلی تمہاری ہے تو اس میں جو کچھ ہے اس کی نشانیاں بتاؤ۔ تاجر نے فوری طور پر بتایا کہ تھیلی میں سونے کے 10 سکے تھے اور اس پر اس کے نام کے ابتدائی حروف کندا تھے۔ جب زینب نے تھیلی کھولی تو واقعی اس پر وہی حروف درج تھے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے وہ تھیلی تاجر کو دے دی۔ تاجر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تاجر نے زینب اور رحمت کا شکریہ ادا کیا اور خوش ہو کر کہا، تم دونوں بہت ایماندار ہو، ورنہ آج کے زمانے میں کون کسی کی کھوئی ہوئی رقم واپس کرتا ہے؟ ایمانداری کا صلہ تاجر نے رحمت سے پوچھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ رحمت نے جواب دیا، میں ایک کسان ہوں، مگر میری قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی۔ فصل خراب ہو گئی ہے اور اب کھیت میں بیج بونے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ایک ٹریڈر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، تمہاری ایمانداری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کھیتوں کی دیکھ بھال کرو۔ میں تمہیں بیج بھی دوں گا اور مزدوری بھی، اور اگر فصل اچھی ہوئی تو تمہیں منافع میں بھی حصہ دوں گا۔ رحمت کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ نیکی کا بدلہ نیکی۔ کچھ ہی مہینوں میں رحمت نے تاجر کے کھیتوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ فصل بہت اچھی ہوئی اور تاجر نے وعدے کے مطابق منافع میں سے بھی حصہ دیا۔ اب رحمت کے دن بدل چکے تھے۔ اس کے بچے خوشحال ہو گئے۔ اس کے گھر کا چولہا کبھی بجھتا نہیں تھا۔ لی فخر تھا کہ اس نے ایمانداری کو بیچنے کے بجائے
اس پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف زینب بھی گاؤں میں مزید عزت اور احترام کی مستحق ٹھہری۔ ہر کوئی اسے ایک فرشتہ صفت عورت سمجھنے لگا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی، اللہ پر بھروسہ رکھو اور کبھی کسی کی چیز کو ناجائز طریقے سے مت لو، کیونکہ جو ایماندار ہوتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ بعض اوقات مشکلات ہمیں غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر جو اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ زینب اور رحمت جیسے لوگوں کی مثالیں ہمیں زندگی میں دیانت داری اور سچائی کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔